بالکل جی ناظرین، آج جہاں پر میرپور آزاد کشمیر نے 6 انجمن تاجراں جو ہیں وہ ان کے صدور موجود ہیں، اور کافی عرصے سے جو انجمن تاجراں کے الیکشن کے حوالہ سے گہما گہمی بھی تھی، اور جو ینگ تاجرز ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ انجمن تاجراں کے تقسیم ہونے کی وجہ سے 6 صدور ہیں جہاں پر وہاں پر ان کے بے شمار مسائل بھی ہیں، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں تھا آ رہا، جس حوالے سے ینگ تاجر جو ہیں وہ میدان میں آئے۔ اور آج ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ڈپٹی کمشنر میرپور کے آفس میں، جہاں پر یہ ینگ تاجر جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر اپنی ایک درخواست لے کر گئے، جس میں انہوں نے انجمن تاجراں کے الیکشن کے حوالے سے کچھ درج تھا، اور کچھ تاجروں کے اس میں سگنیچر بھی، نام بھی موجود تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ینگ تاجر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوئیں وہاں پر جو ڈپٹی کمشنر آفس میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ ان کے کیا وہ معاملہ کیا ہوا ہے جس وجہ سے وہاں سے ان کو دھکے دے کر جو ہے ڈپٹی کمشنر آفس سے باہر نکالا گیا ہے۔ یہاں پر انہی سے ہم پوچھتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے، حقائق کیا ہیں۔ آج ہم لوگ ینگ تاجر کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ نے ایک درخواست لے کے آ رہے تھے الیکشنز کے لیے، یہ تاجر الیکشنز کے لیے۔ ہم لوگ تقریباً 150 سے 200 کے قریب دکاندار تھے جو اپنی دکانیں بند کر کے ڈی سی صاحب کے پاس بڑے پرامن طریقے سے آئے ہیں، اور پراپر ایک طریقہ کار سے درخواست بنا کے اس میں تقریباً 400-500 دکانداروں کے سگنیچر تھے، ان کے نام تھے، وہ لے کے ہم آئے ہیں۔ ہم ڈی سی صاحب سے ہم نے ملنے آئے ہیں۔ ہم لوگ ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہیں تو ڈی سی صاحب نے جناب پہلے تو پیغام بھیجا جی کہ صرف 2 لوگ اندر آئیں، جبکہ ہم تقریباً 200 سے 250 کے قریب بندہ تھے۔ تو ہم لوگ 2 لوگ برل ڈی سی صاحب کے پاس چلے گئے۔ ڈی سی صاحب نے جناب ہمیں بٹھاتے ساتھ صرف انہوں نے مل کے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے کہا جی میرا آپ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جبکہ پہلے ایسے کوئی بات نہیں، پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرا سکتے، آپ جائیں اور جا کے الیکشن کروا سکتے ہیں تو کروا لیں، جا کے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے ان سے صرف یہی پوچھا کہ آپ جو باقی صدور جو ہیں ان کو بلواتے ہیں وہ کس حیثیت سے بلواتے ہیں، وہ بھی تو آپ لوگ بلواتے ہیں۔ تو ہم لوگ آئے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ان کے پاس بے شمار قسم کی کمپلینز ہیں، آپ سنیں تو صحیح آ کے، شہری ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کی کافی ساری کمپلینز ہیں۔ تو انہوں نے اتنا ضروری نہیں سمجھا کہ انہوں نے کہا جی میں بات ہی نہیں سننا چاہتا، آپ جائیں اور جا کے خود سے اپنا ایک نئی تنظیم بنا لیں، پھر میرے پاس آئیں، پھر میں آپ کی بات سنوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ 7ویں تنظیم بنائیں اور پھر میرے پاس آئیں، پھر میں آپ کی بات سنوں گا، ادروائز میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا سر بات اتنے لوگ ہیں، آپ کم سے کم آ کے ان کی شکایات سن لیں۔ تو انہوں نے اتنا ضروری نہیں سمجھا کہ باہر، ایون کہ انہوں نے پولیس والے کو بھیجا کہ ان کو باہر نکالا جائے۔ پولیس والوں نے آ کے بڑے زور سے دروازے مارے اور اونچی آواز میں جی باہر نکل جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے ہمیں ڈی سی آفس سے باہر نکالا، باہر آئے ہیں تقریباً تھے ڈی ایس پی صاحب تھے، ڈی ایس پی انصر صاحب آئے ہیں۔ انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ بات کی ہے، بات کرتے کرتے ان کو پتہ نہیں کس چیز پہ وہ غصہ تھے، کس چیز پہ تھے، انہوں نے ایک دم سے غصہ دکھانا شروع کر دیا، ایون کہ انہوں نے یہاں تک کہ اپنے سپاہیوں کو لاٹھی چارج اور گنیں تک دکھائی ہمیں۔ انہوں نے ہمیں ڈی سی آفس سے لے کے ڈی سی گارڈن کے گیٹ تک باہر ہمارا پیچھا کرتے آئے اور ہمیں دھکے دے کے باہر نکالا ہے، اور اس کی ٹوٹل ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔ اور ہم لوگ بڑے پرامن تھے، انہوں نے ماحول خراب کیا ہے اور اس چیز کو بگاڑنے کو پتہ نہیں، نہ جانے اس کے پیچھے اب کیا عناصر تھے، اللہ جانے ان کو کس نے کہا تھا ایسا کرنے کا یا کیا تھا، پر انہوں نے ہم نے جان بوجھ کے اس چیز کو خراب کیا گیا۔ اس میں کل کتنے تاجر ہیں جو آپ کے ساتھ ینگ تاجر کی حیثیت سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ سر الحمدللہ ینگ تاجر بیسیکلی ایک تحریک کرنا ہے ہماری، کوئی ایسی نہ تو ہم چاہ رہے تھے کہ تنظیم بنے، نہ ہم کو 7ویں تنظیم بنانا چاہ رہے تھے۔ ویسے انتظامیہ کے پاس گئے ہیں تو ان کے ہمیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جیسے وہ پہلے 6 صدر ہیں، آپ بے شک 10 صدروں کے اور نام نکالیں۔ یعنی انتظامیہ اتنی خوش ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تاجر ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں، تاکہ ہم پہ کوئی پریشر نہ پڑے، نہ ان کو یہ ترقی کر سکیں، نہ یہ کو اپنی بات منوا سکیں۔ اب بات رہی کہ ہماری تعداد کتنی ہے، تعداد الحمدللہ ہماری یہ 4 مہینے کی محنت ہے، اس میں لوگوں کی جھجک بھی ہے، جھجک کے باوجود ہمارے 500-700 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جس میں سے یہ پیج ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں سے 7-8 پیج انہوں نے کوئی ادھر چھینے ہیں یا ادھر گر گئے ہیں یا کیا ہوا ہے۔ مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم اچھے طریقے سے جاتے، اپلیکیشن تیار کی، سگنیچر لیے، ایک طریقہ کار تھا کہ چلیں آپ ان 6 صدور کو بلائیں، ان کو پوچھیں یار کہ مرکزی صدر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک مرکز کا ایک صدر ہونا چاہیے۔ جب بھی وہ آتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، ہمارے حوالے سے ہمارے ریفرنس سے میٹنگیں کرتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے آ کے ہمیں نہیں بتایا کہ آج یہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے، نہ انہوں نے میسج ہمارا کوئی پہنچایا ہے، نہ انتظامیہ کا میسج ہم تک آیا ہے۔ آج ماحول کو خراب کرنے میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے کسی نہ کسی ایسی تنظیم کا ہی ہاتھ ہے جو سخت ناپسند کرتی ہے ینگ تاجروں کو۔
اب ڈی سی انصر صاحب جو ہیں ڈی ایس پی انصر صاحب جو ہیں انہوں نے مطلب باقاعدہ مجھے دھمکی تک لگا دی ہے کہ اس کا نام بتاؤ، تو اب پتہ نہیں مجھے اٹھواتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. الحمدللہ میں اگر اس کام کے لیے نکلا ہوں تو میں سارے حالات مطلب دیکھ بھی لوں گا اور برداشت بھی کر لوں گا، لیکن بدتمیزی والی کوئی بات نہیں کی. جو انہوں نے جواز بنایا ہے بدتمیزی کا وہ یہی تھا کہ وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہو، آپ اپنی باڈی ہمارے سامنے پیش کی جائے کہ صدر کون بنے گا، سیکٹری کون بنے گا. میں نے کہا سر آپ بات کو گھما رہے ہیں، ہم کوئی سیکٹری صدر یا عہدہ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف آئے ہیں کہ تاجروں کی حیثیت سے. آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ تاجروں کے الیکشن کروانا چاہتے ہیں، ایک تاجر ہونا چاہیے، ایک صدر ہونا چاہیے، ایک صدر ہو تاقتور ہو جس کی رسپیکٹ ہو، جو ان کے پاس جا کے صرف چائے نہ پیے یا اپنے پلاٹ نہ سیدھے کروائے، وہ سب کا بھلا کرے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ مرکزی صدر ایک ہی ہونا چاہیے کیونکہ مرکز میں صرف ایک صدر ہوتا ہے، سب اپنے ساتھ مرکزی صدر نہ لکھوائیں. ہر جگہ تاجر معاشرے میں انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، معیشت میں بھی اہم کردار ادا ہوتا ہے. اس کو جو ہے وہ آج ہم نے ایک بات سنی کہ تاجروں کی کیا حیثیت ہے، یہ کیوں ورڈنگ استعمال ہوئی، اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیا آپ تاجروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرپور میں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو سب بھائیوں کو سلام. دیکھیں بڑے پرامن طریقے سے ہم آئے ہیں، ہمارا کوئی اس طرح کا ہمارے ذہن میں بھی نہیں کہ انہوں نے آگے سے اپنا رویہ اس طرح دکھانا ہے. تو میں نے ان سے سمپلی سر بولا دیکھیں جو وکلا ہیں ان کا صدر ایک ہے، جو ڈاکٹرز ہیں ان کا صدر ایک ہے، اور دور ملک کا صدر بھی ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ 8,000 تاجروں کے 6 صدر کیوں ہیں پوری کنٹری؟ بیکاز آل کنٹری از جسٹ ون پریزیڈنٹ ان ایوری ویئر بھائی. یہاں پہ جو انہوں نے آج اپنی وردی کا روب دکھایا، ہمارے لڑکوں کو انہوں نے دھمکیاں دی اٹھوانے کی، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم کوئی الیکشن ہم صرف یہی چاہتے ہیں، ہمارا یہی ہے، ہماری انتظامیہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. انتظامیہ میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس پبلک سرور بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ سب کو ایکول ڈیل کریں. لیکن ہوا یوں ہے کہ یہ صرف 5-6 آدمی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور باقی لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے آج کافی ادھر گہما گہمی ہوئی ہے اور انہوں نے لاٹھی چارج اور گنے وغیرہ سب کچھ. دیکھیے ڈی ایس پی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا بلڈ پریشر کو تھوڑا نارمل رکھیں، کیونکہ چھوٹا بھی آتا ہے بھی بڑا بھی آتا ہے، ان سب کے ساتھ ذرا بیکاز دا لا شوڈ بی سیم فار ایکول فار ایوری ون ٹو بی سی. یہ نہیں ہے کہ چھوٹا غریب ہے اس کے لیے علیحدہ قانون ہونا چاہیے، بڑا ہے تو اس کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے، سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. ہم صرف اس لیے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن میں سب ڈسٹرب ہوئے ہیں، ہمارے 4-4 5-5 کرائے بھی ڈیو ہوئے ہیں اور بھی کافی مسئلے مسائل بنے ہیں. لیکن انتظامیہ کے وہ تاجر صدر جو کہ الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہیں، انہوں نے اپنے جو ہے وہ شاپس کھولی رکھی ہیں پورے لاک ڈاؤن میں عید کے دوران، اور ہم سب جو ہے نا ہم سب کو بند کروا دیا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو آج واقعہ پیش آیا یہ واقعہ ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین جہاں انجمن تاجراں کے 6 صدور ہیں وہیں پر ایک نئی تنظیم اگر بن جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جیسا کہ آج پوری کچہری میں ہم نے بھی سنا، لوگوں نے بھی سنا کہ تاجروں کی کیا حیثیت ہے، اس سے بھی بدتر حیثیت ہو سکتی ہے اگر یہی اتار رہی. تو آج یہ نوجوان جو ہیں وہ اگر آئیں تو انتظامیہ اس طرف توجہ دیں. دیکھ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کل یہ آپ کے ساتھ ہوگا. یقین مانیں کہ اگر یہ آج ہی نہیں کنٹرول، ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ چلیں اور پرامن طریقے سے چلیں. لیکن اگر انتظامیہ اس طرح کرتی ہے تو آج اگر 100 بندہ ہے کل 200 1000، یہ انقلاب زیادہ بڑھے گا ہی جب تک آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں. بالکل جی ناظرین، اس طرف خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت کشمیر پریس کلب میں یہ ہمارے جو ینگ تاجر ہیں یہ موجود ہیں اور ان کا موقف یہی ہے کہ آج جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے اس پر ضلع انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے اور شہر کے جتنے بھی تاجر ہیں مرکزی صدور اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں وہ بھی اس کا فوری طور پر نوٹس لیں، کیونکہ ایسے واقعات جو ہیں وہ تاجروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار اور ساتھی رپورٹر ساجد نذیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناظرین.